پنجاب کی حد تک پہلے تو صحت کارڈ کے اوپر آپ کو ایک یہ بھی اگین پچھلی حکومت کی ایک اچھی چیز تھی میرے خیال میں, یہ تو ایک انہوں نے اچھی چیز دی تھی لوگوں کو یوز کرنے کے لیے. اب اس کے اندر انہوں نے کر دی کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں آپ کا 50% اماؤنٹ جو ہے وہ صرف دیا کرے گی گورنمنٹ. یہ 16 جنوری سے یہ چیز ہو جائے گی, اور باقی اماؤنٹ جو ہے وہ آئی تھنک پیشنٹ کو خود. پرائیویٹ ہسپتالوں نے شاید قیمتیں بڑھا دی ہیں اپنی, سوچ تو اچھی ہو سکتی ہے لیکن اگین وہ ویل تھاٹ آؤٹ نہیں تھا نا کہ یہ بجٹ آئے گا کہاں سے. مطلب اب یہ جو انہوں نے پارٹنرشپ کی تھی انشورنس کمپنیز کے ساتھ, اگین اس پہ جو سارا ڈیٹا تھا ان کی ازمپشن یہ تھی کہ ایک وقت میں 7.5 لاکھ سے زیادہ لوگ بیمار نہیں ہوں گے. اب یہ کس ڈیٹا کے مطابق انہوں نے قائم کی تھی یہ بھی نہیں پتا. پھر اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ آپ کیسے انشور کرو گے کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز آپ کو ٹھگی نہیں لگا رہے. یہ بہت بڑا مسئلہ تھا کیونکہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ہوتا یہ ہے کہ آپ جب وہ انفراسٹرکچر بناتے ہو نا تو وہ پھر قائم رہتا ہے, وہ آپ کا ہی ہے. پرائیویٹ ہسپتال جو لے گیا اس میں اصل میں ہو یہ رہا تھا کہ جب یہ اس سے پہلے کہ جب آپ علاج کے لیے جاتے تھے اور آپ کے پاس صحت کارڈ تھا تو پرائیویٹ کچھ ہسپتال, مطلب obviously not all of them, وہ یہ کہتے تھے کہ یار آپ نے اگر علاج کرانا تو آپ مکمل طور پہ اماؤنٹ جو آپ کی ٹوٹل الاؤڈ ہے وہ ٹوٹل کریں اور ٹوٹل چارج کریں. آپ یہ بھی چیز کرا لیں وہ بھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہسپتال کو تو انشورنس کمپنی نے پیسے دینے تھے اور انشورنس کمپنی کو پیسے دینے تھے حکومت نے. تو وہ جو ٹھگی کی بات کر رہے ہیں آپ, وہ تھی یہ کہ وہ کہہ رہے تھے کہ پھر وہ بہت ہی لبرل ہو کے کہہ رہے تھے علاج کروائیں. پرائیویٹ ہاسپٹلز میں پبلک ہاسپٹلز میں نہیں ہو سکتا. پبلک میں تو پیسے نہیں مانگتے, پبلک تو پرچی پہ چلتا ہے, تو مطلب 100 روپے کی یا 200 روپے کی جتنے کی بھی پرچی ہے اس پہ آپ کا علاج ہو رہا ہے. رائٹ. بٹ یہ مطلب ہیلتھ کیئر کی حد تک ہے. یہاں تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ بہت ساری انشورنس کمپنیز جو ویسے ہیں, اگر آپ ذاتی طور پہ انشورنس لینا چاہیں صحت کارڈ سے ہٹ کے, تو یہ ابھی رواج شروع ہوا ہے ہیلتھ انشورنس کا دینے کا. ورنہ تو ہمارے پہ یہاں آٹو کار انشورنس سے لے کے باقی جو انشورنس والی چیزیں ہیں وہ تھی نہیں, اور یہ بھی کوئی کمپریہنسو قسم کا ہیلتھ انشورنس جو ہے وہ آپ کو نہیں ابھی کوئی بھی کمپنی دے رہی, نہ وہ کور کرتے ہیں اس چیز کو. وہ آپ کو ہر چیز کی ایک مخصوص ویلیو دے دیتے ہیں اور آؤٹ پیشنٹ تھوڑا سا دے دیتے ہیں. دس ہائلائٹس دی فیکٹ کہ بس آپ ایک نئی چیز لے آتے ہیں, آپ کوئی پراپر ایک انٹیلیجنٹ ڈیسیجن نہیں لیتے بیسڈ آن ڈیٹا دیٹ یو ایکچولی ہیو, اور وہ ایکسٹریکٹڈ ہوتا ہے فرام رائٹ سورسز, اور آپ ایک ڈیسیجن لے لیتے ہیں جسٹ فار PR بیسس پہ. صحت کارڈ آ گیا جی, صحت کارڈ آ گیا, لیکن اس کی کتنی سسٹینیبل پلان ہے کہ نہیں ہے یہ اس پہ کوئی سوچتا نہیں ہے. اور دیکھیں جیسے آپ نے کہا نا کہ ہمارے پاس ڈیٹا ہی ٹھیک نہیں ہوتا. وہ ڈیٹا کیوں ٹھیک نہیں ہوتا؟ کیونکہ آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں, جب آپ اس کے لیے ڈیٹا کلیکشن کے لیے جائیں گے نا, جتنے جو ڈپارٹمنٹس ہیں نا ان کے کان کھڑے ہو جائیں گے, آپ کے راہ میں روڑے اٹکائے جائیں گے, سب کو لگنا شروع ہو جائے گا کہ یہ جی ان کو ڈیٹا نہیں کلیکٹ کرنے دینا ٹھیک, کیونکہ اس سے کوئی پتہ نہیں پاکستان کی بدنامی ہو جائے گی. وہ پتہ نہیں کون سی بدنامی ہے, کہاں ہونی ہے, جس کے اتنے خوف زدہ ہیں اور ڈیٹا ہی نہیں کلیکٹ کرنے دیتے. اب جب ڈیٹا کلیکٹ ہی نہیں کر پائیں گے تو کوئی بھی انٹیلیجنٹ ڈیسیجن لیں گے کیسے؟ بالکل, مطلب آپ کس طرح سسٹینیبل پلان کوئی بنا سکتے ہیں اس ملک کے لیے. اور دوسرا میں آپ آٹو کار کی بات کر رہے تھے انشورنس کی, وہ بھی ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آئی اس کی بھی. مطلب میں اپنی گاڑی لے کے گیا, اس کو میں نے کہا کہ یہ بمپر لگا ہے, یہ ادھر سے لگا ہے, یہ ادھر سے لگا ہے, اس نے سارا کچھ نوٹ کر کے اس نے کہا یہ میں کر دوں گا. اور اس کو میں نے ایک اور چھت پہ تھوڑا سا اسپاٹ دکھایا, میں نے کہا یار ادھر بھی پینٹ کر دینا وہ گول. اس نے کہا کہ یہ کیا ہے, یہ کہاں لگی ہے؟ میں نے کہا یہ لگی نہیں ہے, کہ میں نے نا گرم چائے کا کپ رکھ دیا تھا اس کے اوپر. تو کہتا ہے یہ تو کورڈ نہیں ہے, صرف ایکسیڈنٹ کورڈ ہے. تو میں نے کہا یہ ایکسیڈنٹ ہی ہے. نہیں ہے ایکسیڈنٹ نہیں ہے. یہ آپ نے کیوں کیا؟ یہ تو آپ نے خود کر دیا. اچھا لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا آٹو انشورنس کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ اگر انجن بھی خراب ہو گیا یا کوئی ریڈیٹر خراب ہو گیا یا بیٹری جو, تو وہ بھی دیکھیں نا انشورنس جو ہے وہ میکینیکل کور ہی نہیں کرتی, میکینیکل الیکٹریکل کورڈ ہی نہیں ہوتا آپ کی. وہ سب کچھ آپ کے اوپر صرف باڈی, کیونکہ ہمیں یہاں پہ شوق کس چیز کا؟ باڈی کا. اور ہر گاڑی کی جو باڈی ہے اس کے اوپر جی وہ بس فٹ ہونی چاہیے. بس یہ دیکھیں ابھی میں محنت نہیں کر رہا کیونکہ آج کل لیئرز کرنی پڑتی ہے نا, سویٹر پھر اوپر جیکٹ, یہ گرمیاں آنے دیں. جو آپ کے بھائی کی باڈی ہونی ہے نا اس دفعہ سر ایک پورا شو کیا جائے گا باڈی پہ. چلیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.